کرۂ ارض کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو زمانہ قدیم سے جن آفات کا سب سے زیادہ سامنا رہا ان میں زلزلے، سیلاب، طوفان اور خشک سالی وغیرہ سر فہرست ہیں۔ ماہرین کے مطابق زلزلے قدرتی آفات کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہیں اور تاریخ میں سر فہرست 10 بدترین قدرتی آفات میں سے نصف کی تعداد زلزلوں کی ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں اب تک 3 تباہ کن زلزلے ممکنہ طور پر 30 لاکھ سے زائد لوگوں کی جانیں لے چکے ہیں۔ اتفاق سے یہ تینوں واقعات چین میں رونما ہوئے ہیں، جن میں 1556 کے دوران شمال مشرقی صوبے شانشی، 1920 میں شمال وسطی علاقے ہائیوان اور 1976 میں مشرقی صوبے ہیپے کا شہر تھانگشان بری طرح متاثر ہوئے۔ لیکن پھر 2010 کی دہائی میں مغربی دنیا نے ایک ایسے زلزلے کا سامنا کیا جو ممکنہ طور پر گزشتہ 3 بڑی آفات جتنا ہی تباہ کن تھا۔ کیریبین اور شمالی امریکہ کی ٹیکٹونک پلیٹس ہزاروں سال سے آہستگی کے ساتھ اپنی جگہ سے کھسک رہی ہیں۔ یہ دونوں ٹیکٹونک پلیٹس جزیرہ ہسپانیولا کے قریب ایک دوسرے سے ملتی ہیں، جن کے مشرق میں ڈومینیکن ریپبلک اور مغرب میں ہیٹی واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہسپانیولا زیر زمین انتہائی فعال ہے اور گزشتہ کئی صدیوں سے زلزلوں کا شکار ہے۔ ہیٹی میں 1751 اور پھر 1770 میں آنے والے ہولناک زلزلوں کے نتیجے میں دارالحکومت پورٹو پرنس دونوں بار مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ 1842 اور پھر 1946 میں آنے والے تباہ کن زلزلوں نے بھی جزیرہ ہسپانیولا کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ 21ویں صدی کے آغاز تک کیریبین اور شمالی امریکہ کی ٹیکٹونک پلیٹس کی نقل و حرکت ایک اور زلزلے کا باعث بنتی جا رہی تھی، جو بالآخر 12 جنوری 2010 کو ظہور پذیر ہوا۔ I hear screaming outside and a lot of people obviously grieving and Port-au-Prince has been clearly overwhelmed. It's just devastating. عارضی ماہرین کے مطابق کیریبین پلیٹ، جس کی قدرتی خرابی کے لیے گزشتہ 250 سال سے شمالی امریکہ کی ٹیکٹونک پلیٹ کے خلاف مزاحمت پیدا کر رہی تھی، آخر کار پھٹ گئی، جس سے زلزلے کی صورت میں بہت زیادہ توانائی خارج ہوئی جو تقریباً 30 سیکنڈز تک جاری رہی۔ لیکن صرف 30 سیکنڈز میں ہونے والی تباہی ناقابل یقین ہے۔ ہیٹی کی حکومت کے مطابق اس زلزلے کے نتیجے میں 3,16,000 افراد جان کی بازی ہار گئے، گو کہ اس تعداد کو آج بھی عالمی برادری متنازعہ قرار دے رہی ہے۔ دیگر غیر ملکی ذرائع کے مطابق اس زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے 1,60,000 کے درمیان رہی، جو بہرحال انتہائی افسوسناک ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس زلزلے کے نتیجے میں ہیٹی کے اندر لاکھوں افراد نے بڑے پیمانے پر مالی نقصان کا بھی سامنا کیا۔ اس قدرتی آفت کے نتیجے میں 2,50,000 مکانات کے علاوہ 30,000 تجارتی عمارتیں بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جس سے ہیٹی کو $8.5 ارب تک کا نقصان پہنچا، جو اس وقت ملک کی مجموعی جی ڈی پی کا تقریباً 75% تھا۔ ریکٹر اسکیل کے مطابق ایسی تباہی 7 یا اس سے زیادہ شدت کے زلزلے سے ہی ممکن ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ امریکی شہر سان فرانسسکو میں 1889 کو آنے والے تباہ کن زلزلے کی شدت 7 ریکارڈ کی گئی، لیکن اس میں جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد صرف 63 تھی۔ یہ تعداد یقیناً ہیٹی میں متاثر ہونے والے لاکھوں افراد کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ تو پھر ہیٹی میں آنے والے زلزلے میں ایسا کیا تھا جس نے اسے اتنا زیادہ تباہ کن اور مہلک بنا دیا؟ در حقیقت اس کے پس پردہ نسل پرستی، تعصب اور معاشی ناانصافی کی یہ ایک طویل داستان موجود ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ زلزلے کے لیے 7 کی شدت کا کیا مطلب ہے۔
زلزلوں کی پیمائش کے لیے سائنسی ماہرین ایک آلہ استعمال کرتے ہیں جسے سیسمومیٹر کہا جاتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر صرف ایک انتہائی حساس آلہ ہے جو زیر زمین ہونے والی ہلکی سی لرزش کی بھی پیمائش کر سکتا ہے اور پھر ان ریڈنگز کو ایک نمبر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق 7 اور 7.9 کے درمیان کسی بھی شدت کو ایک بڑا زلزلہ تصور کیا جا سکتا ہے، اور دنیا بھر میں آنے والے تقریباً 20 زلزلوں کی شدت انہی اعداد کے درمیان رہی۔ ریکٹر اسکیل پر 8 اور اس سے زیادہ شدت کو ایک عظیم زلزلہ قرار دیا جاتا ہے جو ہر 5 سے 10 سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یوں تو 7 اور 8 کے درمیان صرف ایک ہندسے کا فرق ہے، لیکن ریکٹر اسکیل کو لاگرتھم کے لحاظ سے ناپا جاتا ہے، یعنی ریکٹر اسکیل پر ہر ایک نمبر کے اضافے کا مطلب ہے 10 گنا زیادہ طاقت۔ اگر آپ ٹیکٹونک پلیٹ سے خارج ہونے والی توانائی کے لحاظ سے مزید تکنیکی طور پر اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نمبر کے اضافے کا مطلب ہے 32 گنا زیادہ توانائی کا اخراج۔ صرف 2010 کے دوران دنیا بھر میں ایسے 16 دیگر زلزلے آ چکے ہیں جو ہیٹی میں آنے والے زلزلے کے مقابلے میں ریکٹر اسکیل پر زیادہ طاقتور تھے۔ ان میں چلی میں 8.8 شدت کا زلزلہ بھی شامل ہے، جسے سن 1900 کے بعد سے دنیا میں آنے والا چھٹا طاقتور ترین زلزلہ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سال 2010 میں آنے والے زلزلوں کے نتیجے میں ہونے والی تمام اموات میں سے 97% تعداد ہیٹی میں ریکارڈ کی گئی۔ ہیٹی کا زلزلہ ہی اتنا تباہ کن کیوں تھا؟ اس کا تعلق زلزلے کے مرکز اور اس بدقسمت مقام سے ہے جہاں سے یہ شروع ہوا۔ ہیٹی کے دارالحکومت شہر پورٹ او پرنس سے تقریباً 25 کلومیٹر جنوب مغرب میں ایک بہت ہی گنجان آباد شہر واقع ہے، جہاں ہیٹی کی مجموعی آبادی کا 25% حصہ رہائش پذیر تھا۔ زلزلے کی سطح زمین سے گہرائی صرف 10 کلومیٹر تھی۔ یوں تو یہ گہرائی اچھی خاصی محسوس ہوتی ہے، لیکن زلزلوں کے لیے اسے انتہائی کم تصور کیا جاتا ہے۔ حوالے کے لیے ہم یہ بتاتے چلیں کہ اسی سال چلی میں آنے والے 8.8 شدت کے زلزلے کی زیر زمین گہرائی تقریباً 35 کلومیٹر تھی، لیکن زلزلہ اور اس کا شکار ہونے والے بدقسمت شہر سے قطع نظر ہیٹی اور اس کی تاریخ کے حوالے سے ایسے حقائق انتہائی اہم ہیں جن کی وجہ سے یہ قدرتی آفت انتہائی تباہ کن ثابت ہوئی۔ سینکڑوں سال پہلے ہیٹی کو فرانسیسیوں نے گنے کی کاشت اور چینی تیار کرنے کی کالونی کے طور پر قائم کیا تھا، جہاں ہزاروں غلاموں کو افریقہ سے کھیتوں تک لایا گیا تھا۔ چینی کی پیداوار اور غلامی نے ہیٹی کو اس وقت کی دنیا کی امیر ترین کالونیوں میں سے ایک بنا دیا تھا، لیکن فرانسیسی انقلاب کی افراتفری نے ہیٹی کے غلاموں کو ایک منفرد موقع فراہم کر دیا۔ ہیٹی کے غلاموں نے بغاوت کر دی جو 12 سال تک جاری رہی، اور ہیٹی کو بالآخر ایک خود مختار اور آزاد جمہوریہ قرار دے دیا گیا۔ یہ علاقہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے غلامی کو ختم کرنے والا دنیا کا پہلا ملک اور تاریخ کی واحد ریاست بن گیا جو غلاموں کی کامیاب بغاوت سے وجود میں آئی، جس نے دنیا کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ برطانیہ نے آزادی کے بعد تقریباً 30 سال تک ہیٹی کو تسلیم نہیں کیا، جبکہ امریکہ نے بھی ہیٹی کی خود مختاری کو اس کی آزادی کے تقریباً 60 سال بعد 1862 میں خانہ جنگی کے آغاز تک تسلیم نہیں کیا۔ فرانس نے ہیٹی کو دوبارہ فتح کرنے اور دباؤ میں لانے کے لیے بحری جہاز بھیجے اور ہیٹی کی حکومت کو ایک معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کر دیا، جس کے تحت ہیٹی کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لیے فرانس کو بھاری معاوضہ ادا کیا گیا۔ جبری معاوضے کی ان ادائیگیوں نے کئی دہائیوں تک ہیٹی کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا، اور اس معاشی بدحالی میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب زیادہ تر مغربی ممالک اور بینکوں نے طویل عرصے تک ہیٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کاروبار کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار ہیٹی کی حکومت فرانس کو اپنا قرض ادا کرنے کے لیے مغربی بینکوں سے ناقابل یقین حد تک زیادہ شرح سود پر
قرض لینے پر مجبور ہو گئی۔ سال 1900 تک ہیٹی کی جی ڈی پی کا 80% حصہ خاص طور پر اسی قرض کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ملک 1947 تک فرانس کا قرض مکمل طور پر ادا نہیں کر سکا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے 1915 میں ہیٹی پر حملہ کر دیا اور 1934 تک اس پر قابض رہا، جس کے بعد 1986 تک ہیٹی سیاسی عدم استحکام اور بدعنوان آمریت کی لپیٹ میں رہا۔ ان تمام واقعات کے نتیجے میں ہیٹی دنیا کی غریب ترین اقوام اور براعظم امریکہ کے انتہائی غریب ممالک میں شامل ہو گیا۔ تباہ کن زلزلے سے پہلے کی دہائیوں میں ہیٹی کے زیادہ تر باشندوں نے اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے دارالحکومت پورٹ او پرنس سمیت ملک کے دیگر بڑے شہروں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ در حقیقت 2010 میں زلزلہ آنے سے پہلے 1 کروڑ کی مجموعی آبادی میں سے 50% لوگ خاص طور پر اس گنجان آباد علاقے میں رہائش اختیار کر چکے تھے جو پورٹ او پرنس کے نواح میں واقع تھا، یعنی زلزلے کے مرکز سے انتہائی قریب۔ پورٹ او پرنس جیسے شہروں میں بہت سے لوگ غریب اور گنجان آباد بستیوں میں رہائش پذیر ہیں جو سیمنٹ، کیچڑ اور ٹہنیوں جیسے سستے مواد کے مرکب سے بنے گھروں پر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ حکومتی قوانین، نگرانی اور ماہرین کی مشاورت کے بغیر اور ناقص زمین پر قائم کیے گئے ان مکانات میں بڑی آفات سہنے کی طاقت بھی موجود نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ بہت سی تجارتی عمارتیں بھی انجینئرز یا تعمیراتی ماہرین سے مشورہ کیے بغیر اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق تعمیر کی گئی ہیں، جن میں سے بیشتر کو زلزلہ پروف بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کسی عمارت کو زلزلہ پروف بنانے کے لیے اسے ایسے مضبوط اور لچکدار مواد سے تعمیر کیا جاتا ہے جو زلزلے کے جھٹکے کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تاہم اس طرح کی عمارتوں کو ماہر انجینئرز اور مناسب مواد کی مدد سے تعمیر کرنے کے باعث لاگت میں 10 سے 20% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہیٹی کے زیادہ تر باشندوں کے لیے اپنے گھروں پر اس طرح کی کسی بھی اضافی لاگت کے لیے سوچنا ناممکن ہے، کیونکہ اس ملک کی 72% آبادی یومیہ $2 سے بھی کم آمدنی میں گزارا کرنے پر مجبور ہے۔ یہی معاشی پسماندگی ہیٹی کے شہری مراکز کو موت کا جال بنانے کی وجہ بن گئی۔ شدید زلزلے کے نتیجے میں کثیر المنزلہ عمارتوں میں دراڑیں پڑ گئیں اور ان کے اندر رہنے والے لوگ ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ آج تک یہ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکا کہ اس شدید زلزلے میں ڈیمولش ہونے والی عمارتوں کی اصل تعداد کیا تھی۔ اس قدرتی آفت کے نتیجے میں ہیٹی کے 60% ہسپتال اور 80% سکولز بھی تباہ ہو گئے۔ ہیٹی کی صرف ایک سرکاری عمارت کے علاوہ باقی تمام تعمیرات تباہ ہو چکی تھیں۔ زلزلے کے بعد پورٹ او پرنس کے نواح میں واقع بڑے ہوائی اڈے کو شدید نقصان پہنچا اور اس کا نصف حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ شہر کے اندر اور باہر جانے والی سڑکیں بمشکل ہی استعمال کے قابل تھیں۔ ملک کے بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے اس تباہ کن نقصان کے بعد ہیٹی کے حکام کے لیے کسی بھی قسم کی امدادی کارروائی کو سر انجام دینا ناممکن ہو چکا تھا۔ ہیٹی بحالی کی سرگرمیوں سے قاصر تھا کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے اور بیرونی امداد پہنچنے کے لیے طویل وقت درکار تھا۔ اقوام متحدہ جیسی عالمی تنظیموں کی ہیٹی میں مناسب نمائندگی موجود ہے، لیکن شدید زلزلے کے دوران بہت سے بین الاقوامی اداروں کے کارکن عمارتیں گرنے کی وجہ سے ہلاک یا شدید زخمی ہو چکے تھے اور سینئر قیادت کے بغیر ملک سے باہر موجود اقوام متحدہ کے اضافی عملے کی ہیٹی میں تعیناتی کا عمل سست روی کا شکار ہو چکا تھا۔ اس صورتحال میں ہیٹی پہنچنے والے امریکی فوج کے 10,000 اہلکار یہ جان کر شدید حیرت کا شکار ہو چکے تھے کہ زیادہ تر متاثرین ڈاکٹرز سے ملنے کے خواہش مند تھے اور اپنے خاندانوں کے لیے دوا اور خوراک حاصل کرنا چاہتے تھے۔
یہ صورتحال اس وقت زیادہ سنگین ہو گئی جب ہیٹی میں تعینات کیے گئے اقوام متحدہ کے امن دستے غالباً اور غلطی سے ملک کے مرکزی دریا میں ہیضہ پھیلانے کا باعث بن گئے۔ اس وبا نے زلزلے سے ہونے والے نقصان کو مزید بڑھا دیا۔ 2010 ہیٹی کی تاریخ کا بدترین سال رہا اور ایک سال کے اندر عالمی برادری اور تنظیموں کی جانب سے 13 ارب ڈالر سے زائد کی امداد کے باوجود گزشتہ دہائی ہیٹی کے عوام کے لیے ایک حقیقی جد و جہد کا دور ثابت ہوئی، جبکہ ملک کی تعمیر نو کا مشن آج تک جاری ہے۔ صرف 30 سیکنڈ تک جاری رہنے والے اس زلزلے کے نتیجے میں لاکھوں کی آبادی اپنی جان گنوا بیٹھی، کئی لاکھ زخمی اور تقریباً 15 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ یقیناً یہ دنیا کی بدترین قدرتی آفات میں سے ایک تھی اور ہیٹی کو آج بھی عالمی برادری کی جانب سے مدد کی ضرورت ہے۔ قدرتی آفات اکثر انسانی مداخلت کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں اور اس وقت کرۂ ارض کی دوسری جانب ایک اور آفت رونما ہو رہی ہے، اگرچہ اس کی رفتار انتہائی سست ہے۔ آسٹریلیا کی زراعت کو اس وقت 10 کروڑ سبزی خور جانوروں سے شدید خطرات لاحق ہیں جو گزشتہ صدی میں انسانوں نے آسٹریلیا میں متعارف کروائے تھے۔ آسٹریلیا کا ماحولیاتی نظام اور اس کے مقامی باشندے گزشتہ 100 سال سے جس تباہی کا سامنا کر رہے ہیں اس کا اندازہ لگانا شاید ناممکن ہے۔